السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کے متعلق ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ: اگر قضا نمازیں بکثرت ہو، یعنی اتنی ساری ہو کہ جن کا شمار کرنا دشوار ہو، تو چاہیے کہ خوب سوچ سمجھ کر ایک صحیح تخمینہ کرے، اندازہ لگاوے۔ مثلاً 14 یا 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 4-5 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، یا کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اور یہ صورت اس شخص کے اندازے میں مثلاً 4 سال کی ہوئی ہو، تو اس شخص کو اپنے زعم یعنی گمان کے مطابق اس قدر نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ آخر دنیا میں کسی شخص کا قرض ذمہ ہو اور تعداد یاد نہ ہو تو اندازاً و تخمیناً سے ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس کو یاد نہیں کتنا لیا، تو پھر اس کا جب دینے کا وقت آتا ہو تو ایک مقدار اس کی طے ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہے اتنا دیا ہے، چلو تھوڑا زیادہ لے لو۔ ایسا کر کے دنیا کا معاملہ انسان طے کرتا ہے۔ تو اس طرح نمازوں کے بارے کے اندر بھی آدمی اس طرح طے کرے کہ میری 4 سال کی نمازیں چھٹی ہے یا 5 سال کی چھٹی ہے۔ انسان کا غالب گمان، انسان کی سوچ کہاں تک پہنچتی ہے، اتنا نکی کرے اور اتنے سال کی نمازیں ادا کرے۔ آخر دنیا میں کسی شخص کا قرض ذمہ ہو اور تعداد یاد نہ ہو کہ کتنا قرضہ تھا، تو اندازاً و تخمیناً سے ہی اس کو ادا کرتے ہیں کہ اس کا کچھ ذمہ باقی نہ رہے۔ ایسی سوچ کر کہ کس قدر دنوں کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کو ادا کرنا چاہیے، اور مناسب یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے زیادہ پڑھے۔ 4 سال کی نمازیں ہوئی ہے قضا تو 4 سال 1 مہینے کی پڑھے، 5 سال کی ہوئی ہے تو 5 سال کے اوپر کچھ پڑھے، کہ سراسر نفع ہی نفع ہے۔ زیادہ پڑھنے سے زیادہ نفع ملے گا، اگر کم رہ گئی تو ذمہ قرض کا باقی رہے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جو شخص اپنی زندگی کی نمازیں قضا کرنا چاہتا ہو، قضا کی ادا کرنا چاہیے، زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہو، اس کو ادا کرنا چاہتا ہو، یعنی نمازیں چھٹی ہوئی نمازیں قضا کرنا چاہتا ہو، تو وہ آدمی اپنی زندگی کی روزانہ کے اعتبار سے 6 نمازیں قضا کرے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 3 رکعت وتر واجب، یعنی ایک دن کی 6 نمازیں اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اس حساب سے اپنی زندگی کا اندازہ لگاوے، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہو اتنی نمازیں قضا کرنا شروع کر دے۔ علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کی نمازیں یاد نہیں ہے کہ اتنی قضا ہوئی ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، تو نمازیں قضا کرنا شروع کر دے، اور جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو جاوے کہ میری نماز اب قضا ہو گئی ہوگی، تب تک یہ آدمی اپنی نمازیں قضا کرتا رہے۔ اچھا، قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آدمی قضا نماز پڑھنا شروع کرے تو نیت یہ کرے کہ اللہ میری زندگی میں جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی فجر ادا کرتا ہوں، میری زندگی میں جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی ظہر پڑھتا ہوں، میری زندگی میں جتنی عصر کی نمازیں قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی عصر پڑھتا ہوں، میری زندگی میں جتنی مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی مغرب پڑھتا ہوں، میری زندگی کی جتنی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے اس کی پہلی عشاء کی نماز قضا کرتا ہوں، میری زندگی میں جتنی عشاء کی وتر واجب قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی وتر واجب قضا نماز پڑھتا ہوں۔ اس نیت سے ادا کرتا رہے۔ اور دوسری بات کہ مرحوم کے مال میں، کہ آدمی قضا بہت ساری نمازیں باقی تھی اور دنیا سے چلا گیا، اب اس کے وارثین جو ہے، اس کے ورثہ جو ہے، اس کی اولاد جو ہے، اس کی اولاد سب سے پہلے اس کا یہ قرض ادا کرنے کی فکر کرے، بعد میں مال بانٹنے کی فکر کرے۔ اگر اس کا یہ قرض ادا نہیں کیا تو اس کے ورثہ گنہگار ہوں گے قیامت میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے والے کا سب سے پہلے اللہ کا قرض ادا کرے، پھر بندوں کا کرے۔ بندوں کا قرض بھی ہے لیکن اللہ کا قرض ادا کرنے کی پہلے فکر کرے، پھر اپنے مال بچے ہوئے اس میں سے بندوں کا قرض بھی ادا کرے اور اس کی وراثت بھی اپنے میں تقسیم کرے۔ تو میت کے نمازیں تو ادا ہوگی نہیں، اب اس کا فدیہ ادا ہوگا۔ ایک نماز چھٹی ہے تو ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گو، صدقہ فطر کی مقدار۔ ایک روزہ قضا ہوا ہے تو ایک روزے کا وہی مقدار ہے 2.25 کلو گو۔
جو گہوں جس قسم کے گہوں اپنے گھر میں کھاتا ہو اس کی قیمت طے کر کے جو زکوٰۃ لیتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دیا جاوے تاکہ اس کی نماز کا فدیہ بھی ادا ہو جاوے، روزوں کا فدیہ بھی ادا ہو جائے۔ یہ بھی اگر یاد نہیں ہے کہ مرنے والے کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے یا کتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں، تو اس کا بھی ایک اندازہ اس کے قریبی رشتہ دار جو ہر وقت اس کے پاس میں رہتا ہو اس سے اندازہ لگا کر اس کو ادا کیا جائے۔ باقی اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا نماز ادا کرنے کے بارے میں دو باتیں اور ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قضا نماز صرف فرض اور واجب کی ہوگی، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوگی۔ مثلاً فجر کے اندر 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت المؤکدہ 2 فرض، تو سنت المؤکدہ کی قضا نہیں ہوگی بلکہ صرف 2 فرض کی قضا ہوگی۔ اسی طرح جوہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں، تو اس کے اندر جو 4 رکعت فرض ہے اس کی قضا ہوگی، باقی 8 رکعت کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عصر کی 8 رکعتیں ہیں، اس کے اندر 4 رکعت سنت الغیر مؤکدہ اس کی قضا نہیں ہوگی بلکہ جو 4 رکعت فرض ہے اس کی قضا ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، اس میں 3 رکعت جو فرض ہے اس کی قضا ہوگی، باقی رکعتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، اس میں سے عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب ہے، اتنی نمازوں کی قضا ہوگی، باقی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یعنی صرف فرضوں کی قضا ہوگی اور واجب نمازوں کی قضا ہوگی، باقی سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر جو فرض نمازیں ہیں وہ جو 4 رکعت والی اس کی 2 رکعت ہو جاتی ہے، صرف 4 رکعت کی 2 رکعت، 2 رکعت کی آدھی نہیں ہوگی، 3 رکعت کی بھی آدھی نہیں ہوگی، صرف 4 رکعت جیسے جوہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکعت جو فرض ہے اس کی 2 رکعت سفر میں آدمی پڑھتا ہے جو شرعی سفر ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اگر سفر میں اس کی نمازیں جو قضا ہوئی ہے تو اس کو سفر کی قصر نمازیں قضا کرنی ہوگی، یعنی آدھی چھٹی ہے تو آدھی قضا ہوگی، مقام پہ آ کر پوری نہ کرے۔ اللہ امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، قضا نمازوں کو ادا کرنے کی بنیاد پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں صرف فرض اور واجب نمازوں کی قضا ہوگی، سنت اور نفل نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، اور وہ پھر کبھی نہیں پڑھنی۔ سنت اور نفل نمازیں ایسی ہے جو صرف وقت کے اندر ہی پڑھی جا سکتی ہے، وقت گزر جانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی، اس کو پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ قضا صرف فرض نمازوں کی اور واجب نمازوں کی ہوگی۔ اچھا، ان قضا نمازوں کو کون سے وقت میں پڑھنا، ذرا یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ قضا نماز کس وقت پڑھنی ناجائز ہے؟ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے، نہ قضا نماز نہ نفل نماز۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے 3 وقت ایسے ہیں جس میں نہ کوئی قضا نماز ہوگی نہ نفل نماز ہوگی۔ نمبر 1، سورج طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاوے اور دھوپ کی زردی جاتی رہے۔ نمبر 2، غروب سے پہلے جب سورج کی دھوپ زرد ہو جائے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے مغرب کے ٹائم کا، البتہ اگر اس دن عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس وقت بھی پڑھ لینا چاہیے۔ عصر کی نماز مثال کے طور پر آج کی عصر کی نماز باقی ہے اور سورج ڈوبنے کی تیاری ہے، تو سورج ڈوبنے کا انتظار نہ کرے بلکہ عصر کی نماز مکروہ ٹائم میں بھی پڑھ لے، آج کی عصر، تاکہ عصر قضا نہ ہو جاوے۔ نماز قضا کرنا اچھی چیز نہیں۔ نمبر 3، نصف النہار یعنی زوال کے وقت جو کم سے کم 10 منٹ کا وقت رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈل جائے، سورج سر کے اوپر آوے دوپہر کو، اس کو زوال کہتے ہیں، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہوگی۔
ان کے علاوہ اس کے بعد ان 3 اوقات میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز جائز نہیں ہے، لیکن قضا نماز اور سجدہ تلاوت یعنی قرآن کے اوپر جو آیت قرآن کی پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کا سجدہ آتا ہے، وہ سجدہ تلاوت ان دونوں کو کرنے کی اجازت ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نمبر 1، صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے صرف سنت پڑھی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر لوگ سحری کھا کر مسجد میں آتے ہیں یا سحری کھا کر اپنے گھروں کے اندر تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صبح صادق کا جو وقت ہے وہاں تک ہی تم تہجد پڑھ سکتے ہو۔ صبح صادق ہو گئی، سحری کا اعلان ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، وہاں سے لے کر نماز فجر تک کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 سنت ہے جو سنت موقدہ، وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نفل نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جتنے بھی بجے ہوئے وہاں سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہوگی، نفل نماز۔ نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی اس وقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آدمی حج میں جاتا ہے، عمرے میں جاتا ہے، اس وقت بھی طواف کی جو واجب الطواف کی 2 رکعت ہے وہ بھی اس وقت نہیں ہے، وہ وقت نکل جانے کے بعد۔ اچھا، یہ جو وقت ہے 3، ان 3 وقتوں میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور سجدہ تلاوت بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ 3 اوقات میں اگر کوئی آدمی اپنی عمری قضا کی نمازوں کو قضا کرنا چاہے تو چھپکے سے پڑھے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھو گے تو تم کو دیکھ کے دوسرا کوئی پڑھے گا، اس کو پتہ نہیں کہ تم عمری قضا کی نماز پڑھ رہے ہو، اور وہ ادا نماز پڑھے گا مکروہ وقت میں، تم کو دیکھ کے وہ بھی کھڑا ہو جائے، اس لیے چھپکے سے نماز پڑھنے کا اس وقت کہا ہے۔ پھر آگے علماء نے ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ جس شخص کے ذمے قضا نمازیں بہت ہو، ایک آدمی کے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے، اس کو فرض نمازوں میں جو نوافل ہے، جیسے جوہر میں 2 رکعت نفل ہے، پھر مغرب میں 2 رکعت نفل ہے، پھر عشاء میں نفل ہے، یہ نوافل کی جگہ ہی عمری قضا کی نماز پڑھے۔ اس کے بعد آگے ایک بات اور لکھی ہے کہ جاگنے والی راتیں برس میں جو آتی ہے شب برات اور شب قدر، اس کے اندر بھی انسان بہت ساری نمازیں، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، بہت ساری نفلی نمازیں پڑھتا ہے، روزی کی نماز، عمر دراز کی نماز، نہ جانے کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ان نمازوں کو چھوڑ کر عمری قضا کی نماز ادا کرے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، علماء نے مسئلہ لکھا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، بغیر جماعت سے جمعہ کی نماز اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ تو جس شخص کی جمعہ کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو وہ اپنے گھر میں جوہر پڑھے یا مسجد میں جوہر پڑھے، یا پھر وقت نکل گیا اور جمعہ کی نماز قضا ہو گئی، دوسرے دن، تیسرے دن، زندگی میں کبھی بھی پڑھنا ہو تو جمعہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ جمعہ کی جگہ جوہر پڑھی جائے گی۔ کیوں کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اور تمہاری نماز تو چھٹ گئی ہے، اب جماعت تو ہونے والی نہیں ہے، اب اکیلے نماز پڑھنا ہے، اس لیے جوہر کی قضا کرے۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرماوے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، ایک مسئلہ آیا ہے لڑکا لڑکی کے بالغ ہونے کا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کتنے سال میں بالغ ہوتے ہیں، ان پر نماز اور روزے کب فرض ہوتے ہیں۔ اسلام میں کم و بیش مقدار 15 سال کی بتائی ہے، یعنی قمری مہینے کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 15 سال گزر جاوے اور لڑکا یا لڑکی میں بلوغ کی کوئی علامت نہ پائی جاوے تو 15 سال چاند کے اعتبار سے پورے ہوتے ہی اس پر نماز اور روزہ فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور لکھی علماء نے کہ لڑکی کے اندر اگر تندرستی اور جسم اچھا ہو
تو 9 سال کے اندر بھی بلوغ کی علامتیں پائی جا سکتی ہے، اور لڑکے میں 12 سال میں بھی بلوغ کی علامتیں پائی جا سکتی ہے۔ احتلام ہونا وقت سے پہلے اگر شروع ہو جاوے، لڑکا یا لڑکی میں احتلام ہونا وقت سے پہلے شروع ہو جاوے تو وہاں سے بلوغ کی علامتیں شروع ہو جائے گی، اور وہاں سے روزے اور نماز فرض ہو جائیں گی۔ اگر 15 سال سے پہلے اگر کوئی ایسی علامت پائی نہ جاوے تو قمری اعتبار سے 15 سال کے پورے ہوتے ہی لڑکا اور لڑکی بالغ سمجھے جائیں گے، اور اسی وقت اسی دن سے ان کو نماز اور روزے فرض شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔